اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے زندہ نہیں رہنا کتابوں میں نصابوں میں، مجھے زندہ نہیں رہنا کتابوں میں نصابوں میں، صدائے وقت ہوں انسان کو بیدار کرنا ہے۔ دوستوں، زندگی میں سادگی اپناؤ۔ جتنی تمہاری زندگی سادہ ہوگی پریشانیاں اتنی ہی کم ہوں گی۔ دولت کا ہونا ضروری نہیں، زندگی میں سکون کا ہونا ضروری ہے۔ سادگی سے جینے میں بھلائی ہے۔ مل جل کر رہو، اپنے لوگوں کا خیال رکھو، دیتے رہو، ملتے رہو۔ دوستو، ایسا ہے، آج اس ویڈیو میں آپ سے اپنے ہی اسلامی طرز معاشرت اور ہمارے رہن سہن کے جو معاملات ہیں اس پر بات کرنے والا ہوں۔ آج ہم جس قسم پرسی کے حالات سے گزر رہے ہیں، جو اتنے پرآشوب دور میں اور اس مہاماری کرونا کے دور میں ہم جی رہے ہیں، جہاں ہر کوئی پریشان ہے، ہر کسی کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، روٹی روزی کا مسئلہ ہے۔ ایسے حالات میں ہم لوگوں نے بہت ہی مختصر طریقے سے، بہت ہی کم وسائل میں اپنا جینا سیکھ لیا ہے۔ ہم پہلے جتنا بیجا اسراف کرتے تھے، جتنا زیادہ خرچ کرتے تھے، آج اس پینڈیمک کے دور میں، آج اس مہاماری کے دور میں، ہم پچھلے 4-5 مہینوں سے بہت ہی قلیل آمدنی میں بھی، بہت ہی کم پیسوں میں، بہت ہی کم وسائل میں ہم نے اپنا جینا جاری رکھا ہوا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی دی ہے، ہم یقیناً جئیں گے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ تو ایسی ہے ہماری زندگی۔ لیکن آج ایسے حالات میں جب کہ ہمیں اپنے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، تو بجائے اس کے ہم ذرا سا اطمینان میں کیا آئے، ذرا سا ہمارے ادھر معاملات کیا صحیح ہوئے، ذرا مہاماری میں کمی آئی، کرونا کے کیسز کم ہوئے، تو ہم پھر سے ڈھابوں کو آباد کرنے لگے اور نت نئی جو ہماری تفریحات ہے اسے شروع کر دیا۔ اور یہ برسات کے موسم میں ہر طرف سیر و تفریح کے لیے نکل پڑے اور بیجا اسراف، بیجا اخراجات کرنے لگے۔ ان کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ ایسے حالات میں، جب کہ ابھی پوری دنیا اس سے بری طرح متاثر ہے، خود ہمارے ہندوستان، ہمارے ملک میں، ہمارے مہاراشٹر کے علاوہ دیگر ریاستوں میں بڑے پیمانے پہ، خود ہمارے مہاراشٹر میں بڑے پیمانے پر کیسز مل رہے ہیں اور لوگ اس میں بری طرح پریشان ہیں۔ کیا ہمیں اس طرح سے اپنے آپ کو ضائع کرنا یا اپنے آپ کو آزاد کر دینا ٹھیک ہے؟ آج تو ہونا یہ چاہیے کہ جب سے یہ معاملات چل رہے ہیں، جب ہماری مسجدیں تقریباً بند ہو گئی ہیں، کچھ لوگوں کو ہی عبادت کی قانونی طور پر، تو ایسے حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو صحیح رکھیں۔ آج جو بھی کچھ ہے یہ ہم پر ایک طرح سے عذاب ہے اور بڑا عذاب ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کریں اور اپنے معاملات کو جو بہت، دیکھیے اللہ تعالیٰ جب بھی کچھ اس کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں، بظاہر وہ ہمارے لیے اچھے نہ ہوں، برے ہوں، لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ آج اگر اس میں مصلحت کا پہلو دیکھیں تو ہم آج اتنے کم خرچ میں اپنے گھر کے معاملات اور اپنے کم وسائل میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، جو کہ بہت خوشائن بات ہے۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے اتنی مہنگائی کے دور میں، اتنے ایسے معاملات میں بھی ہم اتنے کم وسائل میں اپنی زندگی کو جاری و ساری رکھ سکیں گے۔ تو ہمیں چاہیے
کہ ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہیں، جو ہمارے غریب رشتہ دار ہیں، جو ہمارے، اور اس میں بلا مذہب تفریق ملت جتنے بھی لوگ ہیں، کوئی بھی ہو، آپ جو ہمارا شعار رہا ہے اور جو اسلام کا طریقہ ہے اور جو ہمیں اچھے کام کرنے کی تلقین اور ہمارا مذہب اس کی مطلب بار بار اس کے لیے ہمیں کہتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔ دیکھیے، دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا، دیتے رہو، انشاءاللہ ملتے رہے گا۔ جتنا زیادہ دو گے اتنا زیادہ ملے گا۔ بلکہ کئی لوگوں نے تو اس طرح سے بھی کہا ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ پر زندگی تنگ ہو گئی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے تجارت کر لو۔ تو تجارت کر لو سے مطلب یہی ہے کہ آپ اپنا صدقہ خیرات کا جو بھی معاملہ ہے وہ اسے بڑھا دو۔ جو بھی آپ کے پاس، جو بھی آپ کی آمدنی ہے، جتنے بھی آپ کے وسائل ہیں، جو بھی آپ کر سکتے ہیں، اس میں نیک نیتی سے اس میں زیادہ سے زیادہ آپ خیال رکھو، اور اس طرح سے آپ لوگ اپنا بھی اور اپنوں کا بھی خیال رکھیں گے، اور اس طرح سے ہمارا معاشرہ جو ہے اچھی طرح سے اپنی گزر بسر کر سکے گا۔ اور رہ گئی بات کہ اگر ہم نے یہی پال لیا ہے کہ ہمیں شاندار اور دکھاوے کی زندگی جینا ہے، تو اس کا تو پھر کوئی مطلب راستہ ہی نہیں ہے۔ ہم سے پہلے بھی بہت آئے جو اب قبرستان میں سو رہے ہیں، سبوں کی بہت خواہشیں تھی، بہت بڑے بڑے محلات تھے، بہت بڑے بڑے انہوں نے مطلب اپنے آشائش کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اس سے کچھ حاصل نہیں۔ آج ان کے نام لیوا بھی نہیں ہے کوئی، اور وہی کچھ زندہ رہے گا، وہی کچھ کام آئے گا جو ہم اپنے اور صحیح نیت سے اس کو دوسروں پر استعمال کریں گے، صدقہ خیرات کے ذریعے، لوگوں کی مدد کر کے ذریعے، لوگوں سے اچھے سے مل کے، خوش دلی سے ملنا بھی صدقہ ہے، خوش دلی سے بات کرنا بھی۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم ہر چیز سے بیزار نظر آ رہے ہیں۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہمارے شوق بڑھا لیے ہیں، اور یہ شوق بڑھا لینے کی وجہ سے ہمیں ہر چیز سے بیزارگی ہو گئی ہے۔ اس لیے صحیح معنوں میں سادگی کی زندگی جینا سیکھو۔ سادگی میں جو ہمارا مذہب بھی جس کی بار بار تلقین کرتا ہے کہ جتنی سادہ زندگی رہے گی، جتنے کم معاملات رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا ہی حساب ہمیں کم دینا پڑے گا۔ جتنے ہی معاملات بڑھاؤ گے اتنا ہی ہمارے ساتھ معاملہ رہے گا۔ اس لیے آخر میں یہی کہوں گا کہ مجھے زندہ نہیں رہنا کتابوں میں نصابوں میں، مجھے زندہ نہیں رہنا کتابوں میں نصابوں میں، صدائے وقت ہوں انسان کو بیدار کرنا ہے۔